اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آله محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة صدق الله العظيم۔ موضوع نمبر 4، مرنے سے پہلے توبہ کیوں ضروری ہے، قیامت کا پس منظر اور اس دن نافرمانوں کے بہانے۔ اس موضوع کے اندر میں آپ کو قرآن مجید کی سورۃ الزمر جو کہ 39 نمبر سورت ہے، اس میں آیات نمبر 53 سے لے کے 75 یعنی کہ ٹوٹل 22 آیات کا حوالہ اور اس کا ترجمہ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ احادیث بیان کروں گا جن سے یہ ظاہر ہوگا کہ مرنے سے پہلے توبہ کیوں ضروری ہے، توبہ ہی کیوں ضروری ہے۔ اور قیامت کے دن جس دن ہمارے نامہ اعمال ہمارے ہاتھ میں ہوں گے، اس دن کوئی سفارش کام نہ آئے گی، اور اس بات کو ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ دن زیادہ دور نہیں، اور اس دن نافرمانوں کو عذاب دینے میں ان کے بہانے اور ان کے وہ ہیلے جو وہ کریں گے اس کو میں بیان کروں گا۔ ہمیں سب سے پہلے اس بات کو غور دینا چاہیے کہ کیا ہمارے نامہ اعمال اس قابل ہیں جو ہم کم سے کم کسی دوسرے کو پیش کر سکیں، کم سے کم دوسرے کو بتانے میں فخر محسوس کریں کہ دیکھو میں نے یہ کیا، دیکھو میں نے وہ کیا۔ اگر ہم دوسرے کو نہیں دکھا سکتے تو پھر کس منہ سے اپنے رب کو دکھائیں گے؟ وہ رب جو 70 ماؤں جتنا ہمیں پیار کرتا ہے، جو یہ سوچتا ہے کہ ایک دن یہ شخص یقیناً اٹھے گا اور میرے دین پر چلے گا، پر ہم تو کوشش بھی نہیں کرتے۔ وہ رب جس نے دنیا میں ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا، رہنے کے لیے چھت، سونے کے لیے گرم بستر اور ہزاروں نعمتیں دی، حتیٰ کہ آج ہماری کسی بھی قسم کی آزمائش میں ہماری مدد بھی کی، ہمیں کسی کے آگے جھکنا نہیں پڑا۔ تو آج میرا بندہ میرے لیے کیا لے کے آیا ہے، اس بوری میں کیا بھر کر لایا ہے، اپنے کاندھوں پر کیا اٹھا کر لایا ہے، حتیٰ کہ پہاڑ جتنا کیا کھڑا کیا ہے، پر اس کی وجہ سے تو اس کا چہرہ سیاہ ہے۔ پھر انسان سوچے گا کہ کیوں نہ میں اپنا دل پیش کروں، پر حقیقت تو یہ ہے کہ وہ بھی
تکبر اور حسد کی وجہ سے سیاہ ہو چکا ہے، حتیٰ کہ وہ تو پتھروں کی طرح ہو چکا ہے۔ اصل میں سچ تو بات یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں جس پر ہم فخر کریں، اللہ تعالیٰ کو اپنی بارگاہ میں پیش کریں تو ہم کس طرح امید کرتے ہیں کہ ہم قیامت والے دن کم سے کم نبی کے ان صحابہ حضرت ابو بکر صدیق سے روبرو ہوں گے جنہوں نے اپنی اولاد کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کچھ نہ چھوڑا، پر ہم کیا تھامے بیٹھے ہیں؟ ہم کس طرح امام حسن اور حسین سے ملاقات کریں گے، ان کا سامنا کر پائیں گے جنہوں نے جنگ کے میدان میں بھی اللہ کے فرائض کو مکمل طور پر ادا کیا، پر آج کا مرد دفتر کی چھوٹی سی ذمہ داری اور عورت معمولی سی گرمی کی وجہ سے اپنے فرائض کو بھول جاتی ہے۔ ہم کس طرح اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنا کریں گے جو سچے تھے اور سچ کہتے تھے کہ میرے بعد میرے دین کو یہ لوگ چھوڑ دیں گے، پیچھے پھینک دیں گے۔ اس بارے میں آگے میں بیان کروں گا واضح طور پر۔ کیا واقعی ہم نے اپنے دین کو پیچھے پھینک دیا ہے؟ کیا ہماری ضروریات زندگی ہمارے نفس سے آگے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے آگے بڑھ گئی ہے ہمارے نفس؟ بے شک ہم کچھ نہیں دے سکتے، اشک ہیں وہ بھی ندامت سے بھرے ہوئے۔ اب میں اپنے موضوع کو شروع کرنے سے پہلے ایک بات واضح کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید ایک مکمل معجزہ ہے، ایک مکمل خطاب ہے۔ یہ وہ کتاب نہیں جس طریقے سے ہم اس کو سوچتے ہیں، جن لوگوں نے اس کو پڑھا نہیں یا جن لوگوں نے ابھی اس کے بارے میں مطالعہ کیا نہیں، ان کو لگتا ہے کہ جیسے کہ یہ ایک چیپٹروں کی طرح ہے، جیسے 30 سپارے ہیں تو اس طرح کے کوئی 30 چیپٹر ہوں گے، یا 114 صورتیں ہیں تو 114 چیپٹر ہوں گے۔ اس میں کسی نبی کا واقعہ ہوگا کہ وہ کب آیا، کب گیا اور کیا ہوا، کچھ ایسی کہانی کی شکل میں ہوگا۔ جس طرح ہم باقی تمام کتابوں کو ایک چیپٹر کی شکل میں اختیار کرتے ہیں کہ یہ اس میں 10 چیپٹر ہیں یا اس میں 20 چیپٹر ہیں، پر اصل میں ایسا نہیں ہے۔ یہ میں ان لوگوں کو بات بتا رہا ہوں جو کوشش کرنا چاہتے ہیں دین کو سمجھنے کے لیے، تو ان کے لیے کچھ آسانی بیان کرنے کے لیے تاکہ ان کا انٹرسٹ اور مزید بڑھے۔ اصل میں ہر صورت ایک مکمل خطبہ ہے، اور خطبہ کو بیان کرنے کے لیے ایک خاص طریقہ ہوتا ہے، اس طریقے کے بغیر وہ خطبہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں ایک بات سمجھ لینا ضروری ہے کہ جب خطیب خطبے کو شروع کرتا ہے یا موضوع کو شروع کرتا ہے تو اپنے الفاظوں کو نرم رکھتا ہے، اس میں ہلکا پن رکھتا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں میں وہ الفاظ اتر جائیں۔ اور جب اسی طرح وہ خطیب اپنے خطبے یا موضوع کے کسی پیک پوائنٹ پر آتا ہے، یعنی کہ سینٹر پوائنٹ پر آتا ہے، تو وہ اپنی آواز کو پرکشش کر لیتا ہے، اپنی آواز میں شدت پیدا کر لیتا ہے، کیونکہ وہ نتیجہ عکس کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر نتیجہ عکس کی طرف اگر وہ اپنی آواز کو بلند نہیں کرتا، اپنے اندر وہ شدت نہیں پیدا کرتا، اپنے اندر وہ جذبہ نہیں پیدا کرتا، وہ گرمی نہیں پیدا کرتا، تب تک خطیب اس خطبے کے اندر موجود شدت کو بیان نہیں کرتا، تب تک وہ لوگوں کے بیچ میں نہیں جائے گی، لوگوں کے دل میں نہیں اترے گی۔ ان کے ذہن اور ان کے دلوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اپنے الفاظوں کو سخت کرتا ہے اور اونچا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم قرآن مجید کو اگر پڑھتے ہیں
اردو میں یا ٹرانسلیشن میں، عربی میں نہیں، تو اگر ہم اس کے اندر کی شدت کو محسوس نہیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان الفاظ کو کس طریقے سے بیان کر رہا ہے، کیا کہنا کیا چاہ رہا ہے، تب تک ہم ان کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ اسی وجہ سے یہ طریقہ کار اگر ہم اپنائیں گے نہیں تو قرآن مجید کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ پڑھ لیں گے، جیسے کہ کسی کو ایک مثال کے طور پر اگر کسی شخص کو بات سمجھانی ہو زور دے کر، تو ہم اپنی آواز کو اونچا کرتے ہیں، حتیٰ کہ اس بات کو بیان کرنے کے لیے اپنے فیس پہ وہ امپریشن لاتے ہیں، وہ کیفیت طاری کرتے ہیں کہ یہ تم نے کام کرنا ہے یا یہ تم نے ایسے کرنا ہے، اس طریقے سے۔ تب وہ اس بات کو زیادہ غور دیتا ہے کہ مجھے کس طرف اشارہ دیا جا رہا ہے کہ مجھے ان الفاظوں کو سختی سے سمجھنا ہے۔ اگر وہ اس طرح کر کے نہیں بولے گا تم یہی کر لینا یا تم وہی کر لینا، تو ایسا نہیں ہوگا۔ جیسے ایک مثال کے طور پر میں شاید بات کو تھوڑا واضح طور پر بیان کر سکوں، اگر ایک شخص جا رہا اور دوسرا کوئی چور اس کے پرس مار لے یا اس کا کوئی نقصان کر کے اس کا چیز لے کے بھاگ جائے، تو جب وہ اس کے پیچھے بھاگ کے اس کو پکڑے گا تو اس کو ایسے نہیں کہے گا السلام علیکم، کیا حال چال ہے، آپ میرا سامان لے کے بھاگ گئے، ایسے نہیں کہے گا۔ وہ ٹو دا پوائنٹ اس بات پر آئے گا اور گرم ہو کے کہے گا یہ تم نے کیا کیا، کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی، اس طریقے سے۔ اسی وجہ سے ان خطیب جب تک اپنے خطبے کے اس پیک پوائنٹ پر آ کر اگر ایسی شدت محسوس نہیں کرائے گا اور اللہ تعالیٰ کی ان عذاب کا جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا ہے اگر سختی سے نہیں بیان کرے گا، کہ اس عذاب کو ویسے نہیں بول پائے گا جس طرح کی اس میں شدت ہے، تب تک خطیب اپنے خطبے کو مکمل نہیں کر پائے گا۔ یہاں پر میں ایک حدیث بیان کرنا چاہوں گا جس سے مزید آپ کو وضاحت ہو جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2005 2005 حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی، آواز بلند ہو جاتی تھی اور جلال کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، حتیٰ کہ ایسے لگتا تھا جیسے کہ آپ کسی لشکر کے بارے میں ڈرا رہے ہوں۔ یہ وہی بات ہے جو میں نے ابھی آپ کو کہی ہے، جیسے ایک انسان دوسرے بارے میں کہتا ہے کہ دیکھو وہ آگے، جلدی تیاری کرو، یا وہ نقصان ہونے والا ہے جو اس کی تیاری کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کہتے تھے جیسے کسی لشکر کے بارے میں ڈرا رہے ہوں، اور فرماتے تھے وہ لشکر جیسے ابھی آیا ہو، صبح آیا ہو یا شام کو، یعنی کہ ابھی آیا ہو۔ اور آگے سے فرماتے تھے یعنی کہ اس کے ساتھ ہی میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں، اور آپ نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی ملا کر فرمایا کہ میں اور قیامت یوں بھیجے گئے ہیں۔ بلا شبہ بہترین کلام قرآن مجید ہے، اور احادیث وہ طریقہ کار جو زندگی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا، اور سب سے برا کام وہ ہے جو خود سے نکالا گیا، اور وہی تمہیں گمراہی کی طرف لے کے جائے گا۔ یعنی کہ اس احادیث کے اندر سب سے پہلے خطیب جب تک اپنے خطبے کے اندر موجود ان الفاظوں کی گرمائش کو محسوس نہیں کر پائے گا، ویسے نہیں ادا کرے گا، تب تک دوسرے کے دل کو اپنی طرف متوجہ نہیں کر پائے گا، اور وہ لکھا ہوا کلام قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کا بہترین کلام ہے وہ دوسرے کے دل میں واضح طور پر اتر نہیں پائے گا۔ اور اس حدیث میں جو واضح طور پر بیان کیا گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے علاوہ اور کوئی طریقہ بہترین ہو ہی نہیں سکتا ہمارے لیے، اگر ہم کوئی بہانے یا کوئی کمی کوئی راستہ ڈھونڈتے ہیں تو وہ ہمیں اچھائی کی طرف نہیں برائی کی طرف لے کے جائے گا۔ اب میں سورۃ الزمر کی آیات شروع کروں گا 53 سے لے کے 75 آیات تک۔ اس کے دوران ریفرنس کے طور پر میں کچھ اور مزید اس میں آیات ایڈ کروں گا، تو ساتھ ساتھ میں آپ کو بیان کرتا جاؤں گا۔ شروع کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذی اسرفوا علی انفسہم
لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے نبی میری جانب سے کہہ دو، قل یا عبادی الذی اسرفوا، میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ میری رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دینے والا اور واقعی وہ بڑی بخشش والا اور رحمت والا ہے۔ اس آیات میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں جن لوگوں نے اپنی مرضی سے زندگی گزاری، جن لوگوں نے اپنی زندگی کو گناہوں کی زنجیروں میں گرزیر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو اب توبہ کر لو، اب آؤ میرے پاس اور توبہ کرو، توبہ کرو ویسے جیسے کہا گیا ہے، آگے میں بیان کروں گا، اور توبہ کرو، تم میرے پاس آؤ، میں تمہیں پاک کر دوں گا، تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا اور تمہیں یوں پاک کر دوں گا جیسے کہ تم نے کبھی گناہ کیے ہی نہ ہو۔ بے شک انسان جب اپنی زندگی کے کسی بھی حصے میں، چاہے وہ 30 سال کا ہو یا 40 سال کا ہو گیا، اور اس نے زندگی گزاری ہو بے حیائی کی یا بے پردگی کی عورت نے زندگی گزاری، تو وہ اب توبہ کرے، ابھی سے توبہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ جیسے کہ کچھ لوگ آج کل کہتے ہیں، بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ میں نے تو پوری زندگی گناہوں میں گزاری، نافرمانی میں گزاری، حتیٰ کہ میرے سے تو کبیرہ گناہ ہو چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان لوگوں کو یہ مخاطب کر کے کہ اب آؤ میرے پاس، توبہ کرو، میں تمہیں بخش دوں گا، میں تمہارے گناہوں کو ختم کر دوں گا۔ انہی کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم میری رحمت سے نا امید مت ہونا، اب توبہ کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ یہاں ایک بات سمجھ لینا بہت ضروری ہے، جو بہت ضروری ہے، جو واضح طور پر قرآن مجید میں بھی اشارتاً بتا دی گئی، جو میں نے ابھی پڑھ کے بھی بتایا، کہ گناہوں کی بخشش صرف اور صرف توبہ ہے۔ صدقہ، کفارہ یا زکوٰۃ آپ کے مال، آپ کے آنے والے وقت کی آسانیوں میں لاتا ہے، آپ کی آزمائشوں میں مدد کے لیے باعث بنتا ہے، پر گناہوں کی معافی، اس کا کفارہ صرف توبہ ہے۔ گناہ تو وہ ہے جو ہو چکا ہے، اب صدقہ دے کے ان کے گناہوں کو کم نہیں کیا جا سکتا۔ گناہ وہ ہے جو ہم اپنی مرضی سے، گناہ تو وہ ہے جو ہمارے دل میں کھٹک جائے، وہ ہے، اور ہم اس کو کرنے کے بعد، اس کھٹکے ہوئے دل بات کے بعد اس پر ندامت نہ آئے۔ گناہ تو وہ ہے، اور اس کو دوبارہ نہیں کرنا، اس کے لیے ہمیں توبہ کرنی پڑتی ہے۔ کفارہ یا صدقہ نہیں، صدقہ تو آپ کے کسی اور مقصد کے لیے ہے، زکوٰۃ تو آپ کے اپنی رقم، اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے۔ خیرات تو تم کرو، وہ تمہارے مال کے لیے ہے، پر توبہ تمہارے گناہوں کو بخشا جاتا ہے۔ اسی بات کو واضح طور پر بیان کرنے کے لیے مزید ریفرنس لیں، سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70، إِلَّا مَن تَابَ وَعَمِلَ عَمِلًا صَالِحًا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں اور ایمان لائے اور نیک کام کرے، فَأُولَئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِمْ حَسَنَةً، ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنہ، اور ان کو بدل دے گا ان کے گناہوں کو حسنہ، نیکیوں میں۔ کان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بے شک مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں یہ بات تو میں نے آپ کو واضح طور پر کہا کہ جو توبہ کریں گے، جو صدقہ کریں گے، جو زکوٰۃ کریں گے، ان کا معاملہ اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر ایک شخص حرام کماتا ہے،
اور اس کے بعد خیرات کے معاملے میں، وہ دیگوں کے معاملے میں، یعنی کہ خیرات کے معاملے میں بہت آگے نکل جاتا ہے، تو اس کے گناہوں کا معاملہ یہ نہیں ہے، وہ اپنے گناہوں کے لیے معافی مانگے۔ اسی طرح اگر ایک عورت بے پردگی کی زندگی گزارتی ہے، یا گناہوں میں زندگی گزارتی ہے، یا بے تربیتی زندگی گزارتی ہے، لاپرواہی کی زندگی گزارتی ہے، تو وہ توبہ کرے۔ یہاں ایک بات اور میں بیان کرنا چاہوں گا، توبہ کب کی جائے، یعنی کہ توبہ کرنے کا کب تک کا حکم ہے۔ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 3537، 3537، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک موت کے وقت ان کے گلے سے خر خر کی آواز نہ آ جائے، یعنی کہ موت کے خر خر کی آواز، یعنی کہ آخری وقت تک وہ توبہ قبول ہے۔ جیسے ہی آخری وقت آیا، توبہ کے دروازے بند، اب توبہ کے دروازے بند، اب ختم، اب کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ ٹائم، جیسے کہ ایک گھڑی کا وقت دیا جاتا ہے ایگزام کے لیے، بے شک یہ وہی ہے۔ جیسے ایک مثال کے طور پر قرآن مجید میں ایک جگہ پر بیان آیا ہے کہ فرعون جب ڈوبنے لگا، تباہ و برباد ہو کر ڈوبنے لگا، تو کہنے لگا بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لایا، میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لایا، ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لایا، اور اللہ تعالیٰ نے آگے سے فرمایا آنا اب ایمان لایا تو کوئی فائدہ نہیں۔ یہاں پر یہی بات سمجھنی ہے کہ کسی بھی شخص کی توبہ تب تک قبول ہوگی جب تک وہ موت کے آخری وقت تک توبہ نہ کر لے۔ جیسے ہی وہ مر گیا، یا موت کے آخری، یہ جو آخری سانس ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی توبہ کے دروازے بند، کوئی سفارش کام نہ آئے گی۔ مگر اس کے برعکس ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ موت کا بانی ہے، اور اس کا علم کسی کو نہیں۔ اسی سے متعلق قرآن مجید میں آتا ہے، سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 102، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو وانتم مسلمون، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ کسی شرک کے معاملے میں پڑھ کے یا نافرمانی کے معاملے میں پڑھ کے مر نہ جانا، دیکھو مسلمان ہی رہنا۔ اس آیات میں اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں ہدایت دے رہے ہیں، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار اس طرف بلا رہا ہے کہ توبہ کرو، اے ایمان والو توبہ کرو۔ روز ہم اٹھتے ہیں، روز ہم جیتے ہیں، روز ہم مرتے ہیں۔ اللہم باسمک اموت و احیا، اے اللہ تعالیٰ میں تیری ہی طرف کر کے روز مرتا ہوں، روز جیتا ہوں۔ اور اسی طرح صبح اٹھ کے الحمدللہ الذی ما احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور، یہی دعا ہے کہ میں روز جیتا ہوں، روز مرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار موقع دے رہا ہے زندگی کے اندر کہ آج توبہ کر لو، آج توبہ کر لو۔ وہ ہمارا انتظار کر رہا ہے، وہ ہم سب کا انتظار کر رہا ہے کہ اب یہ توبہ کرے، اب یہ توبہ کرے۔ پر حقیقت تو یہ ہے کہ آج کل کے دور میں ہر انسان سے مراد وہ مرد عورت دونوں شامل ہیں، اس لیے میں بار بار نام نہیں لے رہا، ہر انسان نے یہ سوچ رکھا ہے کہ جیسے کہ اس کو موت کبھی آنی ہی نہیں۔ میں آج صحیح سلامت سویا ہوں تو بے شک میں صبح صحیح سلامت ہی اٹھوں گا، حتیٰ کہ وہ تو پلان بنا کے بیٹھا ہوتا ہے۔ تو کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید مرنے کا جو طریقہ ہے کچھ ایسا ہوگا کہ ہمیں کچھ دنوں پہلے علم ہو جائے گا، کسی بیماری کی شکل میں، کسی وبا کی شکل میں، کسی پریشانی کی شکل میں، کہ میرا آخری وقت آ گیا۔ یہاں پھر اللہ تعالیٰ مجھے اشارہ دے گا، لو تیاری کر لو، 1 سال رہ گیا،
یا چند مہینے رہ گئے. تو ایسا نہیں ہے. دیکھتے نہیں کچھ لوگ صبح اٹھتے ہیں, کام پہ جاتے ہیں, صحیح سلامت ہوتے ہیں, بغیر کسی بیماری کے بھی مر جاتے ہیں. دوسری بات, دنیا میں آنے کی ترتیب ہے پر جانے کی نہیں. جیسے کہ بیٹے کا آنا, پہلے باپ کا آنا پھر بیٹے کا آنا, پر جانے کی کوئی ترتیب نہیں. ہو سکتا ہے پہلے بیٹا چلا جائے, بعد میں وہ باپ جائے. اور ہر افسوس کی بات یہ ہے کہ جب ہم کسی کے مرنے پہ جاتے ہیں تو اکثر لوگوں کے منہ سے ہم یہ سنتے ہیں, اللہ کو جو منظور, اس کا وقت آ گیا ہوگا, بس یہ اللہ تعالیٰ کو جو منظور. تو کیا ہم اپنے الفاظوں پر غور نہیں کرتے؟ کیا ایک دن ہم نے بھی اسی راستے سے گزرنا ہے؟ کیا ہماری تیاری ہے؟ تب کون سی چیز ہے جو ہمارے کام آئے گی؟ تب کون ہے جو ہماری مدد کرے گا؟ یہ ٹوٹے پھوٹے اعمال, وہ توبہ جو اپنی مرضی سے جب چاہیں ہم کریں اور جب چاہیں ہم اس کو توڑ دیں, وہ ایمان جو لوگوں کے مرنے پر جاگ جاتا ہے اور اپنے گھر جانے کے پر پھر مر جاتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کا خوف جو اپنے گھر والوں یا اپنی اولاد کو کسی تکلیف یا بیماری میں دیکھ کر اپنے جسم میں کپ کپی طاری کروا دے, اور جب وہ صحت یاب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو آنکھیں دکھائیں, اس پر تکبر کریں. جو ہوگا دیکھا جائے گا. کیا دیکھو گے؟ اللہ کے عذاب سے ڈر لڑو گے؟ اتنی ہمت ہے تم میں؟ تم تو بہت طاقتور بندے ہو. یہاں میں ایک بات واضح کرنا چاہوں گا. ایک حدیث ہے بخاری شریف کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کی عیادت پہ گئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا تو وہ تو چوزے کی طرح, چوزے سے مراد یعنی ہڈیاں اس کی نکل آئی تھی, کمزور ہو چکا ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تو کیا مانگتے ہیں اللہ سے؟ جو اس حالت میں ہو گیا ہے, تو بالکل ہی کمزور ہو گئے, کیا مانگتا ہے اللہ سے؟ تو اس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے کہتا ہوں, میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو قیامت والے دن مجھ پر عذاب دینا ہے وہ مجھے دنیا میں ہی دے دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تو بے وقوف ہے, تجھ میں اتنی ہمت ہے کہ تو اللہ کے عذاب سے لڑ سکے؟ تو یہ کیوں نہیں کہتا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, مجھے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے لڑ سکتے ہیں؟ یہی بات آج کے دور میں لوگوں کو میں یہی کہوں گا کہ تم میں اتنی ہمت ہے, اور بے شک تم میں اتنی ہمت ہے. کیوں؟ کیونکہ تم تو اللہ تعالیٰ کی روز نافرمانی کرتے, اس کے احکامات کو آنکھیں دکھاتے ہو. نہیں کرتے, نہیں کرنا ہم نے پردہ, نہیں ہم نے اپنی آنکھوں کی حیا کرنی. اور توبہ کرو, اور اگر تم توبہ کرو تو ویسے کرو جیسے اس کو کرنے کا حق ہے. توبہ کا اثر تم پہ نظر آنا چاہیے, اس کا عکس تم پہ نظر آنا چاہیے. جب تم چینج ہو جاؤ, تم بدل جاؤ, تو تمہارے اندر وہ چیزیں نظر آنی چاہیے. اس بات کو ہم دنیا میں روز دیکھتے ہیں. جیسے کوئی ایک شخص بیمار ہو جائے اور وہ ڈاکٹر کے پاس جائے اور دوائی لے, تو اس سے صحت یاب ہو جائے, تو اس سے یہ ثبوت ہوتا ہے, اس بات کا واضح ہو جاتا ہے, یہ دلیل ہو جاتی ہے کہ وہ دوائی اس پہ اثر کر رہی ہے اور وہ ٹھیک ہو رہا ہے. وہ پھر اس پہ مطمئن ہو جاتا ہے. جیسے کورس کے بارے میں لکھا جاتا ہے, 5 دن کا کورس ہے, 3 دن کا. تو توبہ کے معاملے میں کیا ہم اندھے اور گونگے ہو جاتے ہیں؟ توبہ کے معاملے میں کیا ہم اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں خود کچھ نہیں دکھائی دیتا؟ بہرے ہو جاتے ہیں جو توبہ کے بعد دوبارہ اپنے منہ سے وہ الفاظ اور نافرمانی کے الفاظ نکالتے ہیں. اتنے کمزور اور لاچار ہو جاتے ہیں کہ چند قدم چلنے کے بعد بہانے ڈھونڈتے ہیں. پھر بھی ہمیں شرم نہیں آتی. اصل میں ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہر کوئی ہمیں پسند کرے, دوسروں پر ترجیح دے کسی بھی معاملے میں. اگر جیسے کہ شادی بیاہ پہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ میرے کپڑے سب سے اچھے ہونے چاہیے, میرے
میرا لباس سب سے اچھا ہونا چاہیے، چاہے اس کے لیے مجھے جتنی مرضی رقم خرچ کرنی پڑ جائے۔ اسی طرح ہر مرد بھی یہی چاہتا ہے کہ میرا رتبہ باقیوں کی نسبت سب سے اچھا ہونا چاہیے، چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ وہ اچھے کپڑے، اچھا لباس، اچھی خوشبوئیں لگاتا ہے اس وجہ سے کہ دوسروں کو اوپر روب ڈالنے کے لیے۔ پر حقیقت تو یہ ہے کہ ہم اندر سے گندے ہیں۔ وہ گندگی کسی صابن یا پانی یا خوشبو سے بند نہیں ہوگی، ختم نہیں ہوگی، اس کو تو ہمیں اپنے آنسوؤں سے دھونا پڑے گا، اپنی نیتوں سے صاف کرنا پڑے گا، پھر جا کے وہ صفائی ہوگی۔ پر حقیقت تو یہ ہے کہ ہم اندر سے گندے ہو چکے، وہ گندگی ہمیں نظر نہیں آتی۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ، تم اپنے پروردگار کی طرف جھک پڑو اور اس کے حکم برداری کی جاؤ، اس سے پہلے، من قبل، اس سے پہلے، ان یأتیکم العذاب، کہ تمہارے اوپر عذاب آ جائے، ثم لا تنظرون، اور تمہاری مدد بھی نہ کی جائے۔ یہ واضح طور پر یہ بات بیان کی جا چکی ہے اس آیت میں کہ اپنے آپ کو درست کر لو۔ جس طرح پنجابی میں ایک محاورہ ہے کہ بندے کے پتر بن جاؤ، کہ اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر عذاب آ جائے۔ اس آیت کے دوسرے حصے میں جو اشارہ دیا جا رہا ہے جیسے کہ اس سے پہلے تمہارے اوپر کوئی موت آ جائے، اچانک کوئی عذاب شروع ہو جائے، ایک وہ قیامت جو قیامت والے دن آنی ہے، اور ایک وہ قیامت جو اس سے پہلے، یعنی کہ مرنے کے وقت جو تم پہ لاگو ہو جانی ہے، جو مرتے ہی تم پر عذاب شروع ہو جانا ہے، تب کوئی دعا کام نہ آئے گی، کوئی مدد کام نہ آئے گی۔ اس کے بارے میں بخاری شریف میں حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ مرتے ہی فرشتے مارنا شروع کر دیں گے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ پر آتا ہے مرنے سے پہلے اللہ کا عذاب شروع ہو جاتا ہے، نافرمانوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ اللہ کا عذاب شروع ہو جاتا ہے اور مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ اسی بات کو واضح کرنے کے لیے اس کچھ حصہ پڑھوں گا سورۃ التحریم کی آیت نمبر 8 کا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم اللہ کے سامنے سچی اور خالص توبہ کرو، نصوحا نصیحت والی توبہ کرو۔ وہ توبہ یعنی کہ مزاج کو سمجھو، توبہ اصل میں گزشتہ گناہوں پر شرمندگی، آئندہ آنے والے گناہوں سے بچنے کا پکا ارادہ اور مسلسل ہدایت کی دعا ہے۔ وہ توبہ نہیں جو استغفار یا وظیفوں میں گزر جائے۔ توبہ تو وہ ہے جو دوسروں کو نصیحت کر جائے۔ پر حقیقت تو یہ ہے کہ آج کل ایک انسان بڑی آسانی سے بولتا ہے اس نے تو یہ کیا نہیں، میں یہ کیوں کروں، اسی وجہ سے وہ سوچتا ہے شاید میں بچ جاؤں۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، اور پیروی کرو اس سے بہترین چیز، اور پیروی کرو اس بہترین چیز کی جو تمہاری طرف من ربکم، جو تمہاری طرف اللہ تعالیٰ نے پروردگار نے نازل فرمائی، یعنی کہ قرآن مجید، من قبل اس سے پہلے، ان یأتیکم العذاب، وہی بات دوبارہ آ رہی ہے، ان یأتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون۔ اب یہاں پر بات تھوڑی سی سخت کر کے بیان کی گئی، دوبارہ یہ اس کا مطلب اس بات پہ زور دیا گیا، من قبل ان یأتیکم، اس سے پہلے کہ ان یأتیکم تمہارے اوپر اچانک عذاب آ جائے، بغتۃ وانتم لا تشعرون، اور جس کا تم شعور ہی نہ رکھتے ہو۔ پہلی بات وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن قَبْلِ، من قبل، من ربکم، ان یأتیکم العذاب من ربکم۔ وہ کون سی بہترین چیز ہے؟ وہ قرآن مجید ہے، جس کو تھامے رکھنا ہے، جس کے اندر احکامات ہیں۔ جب ہماری موت یا کوئی پریشانی یا آفت ہم پر آتی ہے تو ہم اس کے مقابلے کے لیے وظیفے یا استغفار کرتے ہیں اور بار بار توبہ کرتے ہیں۔ جیسے ہی وہ ٹل جاتی ہے اور واپس ہم اسی کاموں میں لگ جاتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کے اس دوران ہم یوں پیش ہوتے ہیں جیسے کہ ہم بہت اللہ تعالیٰ کے خیر خواہ ہیں، ہم اس دین پر چلنے والے بہت پکے ہیں، ہم بہت مضبوط ہیں اس دین پر چلنے والے، ہم سے تو بہترین ہے ہی نہیں، حتیٰ کہ ہم تو لگتا ہے جیسے ٹھیکیدار ہو گئے، اس دین کے ٹھیکیدار ہیں، پر حقیقت میں جیسے ہی وہ بیماری راستوں پر چل پڑتے ہیں، جب کوئی ہمارے ارد گرد یا ہماری اولاد میں سے کوئی شخص بیمار یعنی کہ وہ بیماری کے اس حد تک پہنچ جائے کہ وہ مرنے کے قریب آ جائے، تو ہم اللہ تعالیٰ کے آگے یوں ہی جھولیاں پھیلا پھیلا کے مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو یوں کر دے، میں یوں کر لوں گا، میں وہ فلاں کر لوں گا، اور خیرات اور یوں کرتے ہیں، پر اس بات پر ہم غور نہیں دیتے۔ جیسے ہی وہ پریشانی ہم سے ہٹتی ہے تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کون تھا جس نے ہماری مدد کی، اور ہم اب کس طریقے سے ان احکامات کو اپنے پیچھے پھینک رہے ہیں، اصل میں ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور قرآن مجید میں انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں ان لوگوں کو دنیا میں دوبارہ بھیج دوں تو یہ یہی کریں گے، دوبارہ یہی کام کریں گے، یہ باز نہیں آئیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز نہیں آئیں گے۔ آگے میں اس کو مزید بیان کروں گا، ابھی آیات آئیں گی۔ ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے ہائے افسوس اس بات پر کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کی، فی جنب اللہ کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کی، وَإِن كُنتُ لَمِنَ الْخَاسِرِينَ بلکہ میں تو مذاق اڑاتا تھا۔ اس آیت میں ان لوگوں کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں جو نیکی کرنے میں دیر کرتے ہیں، جو یہ سوچتے ہیں کہ ابھی تو ہمارے پاس بڑا وقت ہے، جیسے کہ اکثر مرد حضرات یہ سوچتے ہیں کہ پہلے ہم اپنی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کر لیں، ہمارا بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، بعد میں پھر ہم نے اللہ اللہ ہی کرنا ہے، بعد میں ان کے پاس اللہ ہی اللہ کرنے کے لیے ہوگا اور کوئی کام ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ بھائی اور کوئی کام نہیں ہے، اور مذاق اڑاتے ہیں۔ مذاق اڑانے کا مطلب جب کوئی شخص ان میں سے ان کے گھر میں یا اس کے گرد و نواح میں کوئی جوان مرد یا کسی کا بھی دوست دین کی راہ پہ چلتا ہے تو تانے کستے ہیں، اس نے تو اپنے آپ کو جوانی میں روک لگا لی ہے۔ اسی طرح جب ایک عورت جوانی کی حالت میں پردہ کرتی ہے تو اس کی آج کل کی ماں اس کو یہ کہتی ہے تیری شادی نہیں ہو سکتی، تو تو بہت مولوی ٹائپ عورت ہو گئی، حتیٰ کہ وہ یہ بھی تانے کستے ہیں تم لوگ تو بیکورڈ ہو گئے ہو، تم تو مولوی ہو، تم تو ایکسٹریمر ہو، تم تو ہم پہ قانون لاگو کر رہے ہو۔ تو کیا یہ لوگ جب باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں جن کے اوپر فائن لگتے ہیں غلط کام کے اوپر، تو تب ان کے اوپر احکامات یا یہ پریشانیاں لاگو نہیں ہوتی؟ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر یہ لوگ گونگے ہو جاتے ہیں، اندھے ہو جاتے ہیں کہ بس اتنے احکامات پر عمل کریں گے، اس سے زیادہ نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ بس ہمیں اس طرح قبول کر لے، ہم نے اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا۔ اور جب ان کے اوپر موت آتی ہے یا موت کی بات کی جائے تو آگے سے کہتے ہیں ابھی میری عمر ہی کیا ہے، ابھی تو میری عمر کھیلنے کودنے کی ہے، موت کے بارے میں مت ڈراؤ، دیکھ لیں گے بعد میں، تو ہم نے یہی تو کرنا ہے۔ یا ہر عورت آج کل یہی تو سوچتی ہے پہلے میں یہ بچے پیدا کر لوں، شادی کر لوں، پال لوں، پھر بعد میں یہی تو کرنا ہے، میں نے اور کیا زندگی میں کرنا ہے۔ او تقول ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، کاش یہ کہیں گے کاش اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت بخش دیتا تو میں بھی متقی میں سے ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ بار بار ان کے بہانے بیان کر رہا ہے کہ قیامت والے دن جب ان کو سزا دی جائے گی، جب ان کو دوزخ کی طرف ڈالا جائے گا تو یہ لوگ بہانے بنائیں گے، کاش ہمیں بھی ہدایت آ جاتی، ہم بھی متقی ہو جاتے، کاش ہمیں بھی سمجھ آئے، ہم تو مذاق اڑاتے تھے۔ جب انسان پکڑا جاتا ہے، چوری کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے اور وہ ثابت ہو جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو پھر یوں ہی کرتے، دیکھیں جی میرے سے تو غلطی ہو ہی گئی ہے، شاید اس کی کمی آ جائے، پر اللہ تعالیٰ آگے کیا فرمائے گا یہ سننے والی بات ہے
پر اس بات کو پہلے میں واضح کر دوں، اللہ تعالیٰ ان نافرمانوں کے بہانوں کو بار بار واضح کرنا ہے کہ کاش مجھے بھی ہدایت آ جاتی۔ ہدایت کے بارے میں یہاں پر ایک بات سمجھ لینا بہت ضروری ہے، جیسے کہ آج کل لوگوں کا اکثر یہ لوگوں کا کہنا ہے کہ جی میرے لیے دعا کیا کریں مجھے ہدایت آ جائے۔ ٹھیک ہے، تو کیا ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ جب یہ لوگ کھانا کھانے جاتے ہیں تو کیا یہ لوگوں سے کہتے ہیں دوسروں سے کہ میرے لیے دعا کرنا جی میں یہ کھانا کھا کے آ جاؤں، میں یہ کھانا کھا لوں؟ یا جب یہ لوگ پخانہ کرنے، واش روم کرنے یا پیشاب کرنے جاتے ہیں، جو کہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اگر وہ رک جائے تو اس سے بڑی مشکل ہی کوئی نہیں، تو یہ دعا کے لیے کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرنا جی میں صحیح طرح واش روم سے ہوا ہوں یا میں پیشاب کر رہا ہوں؟ نہیں، کیونکہ دل میں ارادہ کر چکے ہوتے ہیں کہ یہ کام میں نے کرنا ہے، تو اس کے لیے دعا کی نہیں ہلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ ہلتے ہیں اور جاتے ہیں، کر کے آ جاتے ہیں، کھاتے ہیں، کھا کے آ جاتے ہیں۔ پر اللہ تعالیٰ کے معاملات میں، کتاب اور سنت کے معاملات میں یہ لوگ بہرے ہیں، بہانے ڈھونڈتے ہیں، میرے لیے دعا کرنا میں یہ کام کر لوں، میرے لیے یہ دعا کرنا شاید مجھے ہدایت آ جائے۔ اصل میں ہم یہ ہدایت حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے تو وہ ہدایت کیسے ملے گی؟ جس کام کو کرنے کی ہماری نیت نہ ہو، ہمارا دل اندر سے مطمئن ہی نہ ہو، اس کام کو سر انجام کیسے دیا جا سکتا ہے؟ اللہ کی ہدایت حاصل کرنا، کیا اللہ تعالیٰ کی ہدایت حاصل کرنا اور اس کے احکامات پر عمل کرنا اور سنت کے مطابق زندگی گزارنا دنیا کی سب سے بہترین چیز ہے۔ آخرت کی کامیابی حاصل کرنا یہ دنیا کی اعلیٰ ترین چیزوں میں سے ہے۔ پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہدایت اللہ تعالیٰ ہمیں پلیٹ میں رکھ کے دے گا؟ یا ہم کسی دکان پہ جائیں گے اور رقم خرچ کر کے اس ہدایت کو خرید لیں گے؟ یہ ہدایت ایسے نہیں ملے گی۔ یہ ہدایت انہی کو ملے گی جو آزمائش پہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، جو ہماری راہ میں کوشش کرے گا ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھولیں گے۔ تو کوشش کے معاملے میں تو ہم بہانے ڈھونڈ رہے ہیں۔ ایک اور بہانہ، او تقول حین تر العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، یا عذاب کو دیکھ کر کہیں گے کاش کسی طرح میں لوٹ جاؤں، وہی والی بات، کاش میں کسی طرح لوٹ جاؤں اور میں بھی نیک کاروں میں ہو جاتا، من المحسنین فکان من المحسنین، کہ میں بھی نیک کاروں میں سے ہو جاتا۔ کس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں۔ بلا قد جاءت، آگے اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں۔ اب ان کے بہانے سننے کے بعد جو انہوں نے آگے سے کیے، تو اللہ تعالیٰ کیونکہ ہر فیصلے کو برابری طریقے سے کریں گے۔ اللہ اکبر، بلا قد جاءت، بھلا قد جاءت کا آیاتی فکذبت بہا واستکبرت، اور اس وقت یہ جواب ملے گا، بھلا قد جاءت کا آیاتی، ہاں بے شک تمہارے پاس میری آیات پہنچی تھیں، فکذبت بہا واستکبرت، جنہیں تم جھٹلاتے تھے اور غرور اور تکبر کرتے تھے، وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تو تم ہی تھے کافروں میں سے۔ یہاں میں سب سے پہلے ایک بات واضح کر دوں، میں اس آیت کو بیان کرنے سے پہلے، کہ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ایک بات ہے، اللہ اور اس کے محمد، اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننا ایک بات ہے۔ ہم یہاں پر ان لوگوں کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نہیں مانتے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کو ہی نہیں مانتے وہ تو کافر ہی ہیں، پر یہاں پر من الکافرین وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نہیں مانتے، اس کے احکامات کو نہیں مانتے۔ تکبر اصل میں وہی ہے اپنے نفس کو آگے رکھنا۔ اس آیت میں جو بیان کیا گیا ہے، تکبر کا مطلب اپنے نفس کی پیروی کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو
سن کر، دیکھ کر، جان کر پھر بھی اپنی آنکھیں بند کر لینا، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ ایک دن ہم اپنے رب کے آگے پیش ہوں گے، جو کہ قرآن مجید میں واضح طور پر بیان ہوا ہے۔ اس کا مطلب قرآن مجید میں واضح طور سے مراد یعنی کہ واضح سچ بیان ہوا کہ ایک دن تمہاری اور میری ملاقات ہوگی، پر اس کے باوجود اپنی آنکھیں بند کر لینا کہ ٹھیک ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اسی کو تکبر کہتے ہیں۔ اور اس آیت میں کافر کا جو مطلب بیان کیا ہے، توحید پر ایمان نہ لانے والے، ایک تو وہ کافر ہیں جیسے جو یہودی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، جن کا کوئی ایمان ہی نہیں، اور ایک اللہ تعالیٰ کی نہیں مانتے اور اس کے احکامات سے انکار کرتے ہیں، یہ بھی کافر ہیں۔ کیونکہ کافر وہ جو زبان سے اللہ کے رسول کی نہیں مانتا، اس سے انکار کرتا ہے، وہ بھی کافر ہے۔ اس کے طرز زندگی میں اللہ کے احکامات بالکل نہیں نظر آتے۔ صحیح مسلم کی حدیث 246 اس بات کو واضح کرے گی۔ حضرت جابر بن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک آدمی اور شرک اور کفر کے درمیان فاصلے مٹانے والی نماز کو ترک کرنا ہے۔ فاصلے کو مٹانے والا عمل نماز کو ترک کرنا ہے۔ اسی بات کو آگے مزید واضح کرنے کے لیے صحیح بخاری حدیث نمبر 14، بے شک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہوگا جب تک میں اور اس کی اولاد اور اس کے والدین میں سب سے زیادہ میں اس کو محبوب نہ ہو جاؤں۔ میں وہی بات یہاں پر واضح کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کو ماننا اور اللہ تعالیٰ کی ماننے میں بہت فرق ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں، ان کا ایمان یہیں ختم ہو گیا، اور جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نہیں مانتے، ان کے احکامات پہ عمل نہیں کرتے، وہ بھی کافر ہی ہیں۔ اس احادیث میں یہ بات واضح طور پر ہو جاتی ہے کہ توحید سے انکار کرنے والا تو کافر ہی ہے، پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ ماننے والا بھی کافر ہے۔ آج کے دور میں انسان توحید پر ایسے ایمان رکھتا ہے کہ گویا جیسے کہ اللہ اور اس کے رسول پر احسان کر رہا، اس سے متعلق اللہ اور اس کے رسول سے متعلق کچھ احکامات کے بارے میں اس سے دریافت کیا جائے تو وہ یوں ثابت ہوتا ہے جیسے کہ وہ اللہ کا بڑا محبوب ہے، مگر سچ تو یہ ہے کہ اس کی زندگی میں رتی بھر بھی اس کا اثر نہیں نظر آتا۔ 5 وقت کی نماز پڑھتا تو ہے، مگر اس کے باوجود بے حیائی سے باز نہیں آتا، اس وجہ سے اس کو منہ کے بھل گھسیٹ کے دوزخ میں بیٹھا جائے گا۔ مرد ہے جو بے حیائی سے باز نہیں آتا، اسی طرح عورت 5 وقت کی نمازی ہے پر وہ بے پردگی سے باز نہ آئی، اسی وجہ سے اس کو منہ کے بھل گھسیٹ کر دوزخ میں پھینکا جائے گا، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ نیتوں سے جانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی نیتیں بھی لیتا ہے اور ان کی جانیں بھی، حتیٰ کہ ان کے دل تو پتھر کے ہو گئے ہیں۔ وہی بات یہاں پر واضح کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دل تو اللہ پتھر کے ہو گئے ہیں۔ کچھ تو پتھر ایسے ہیں جن میں سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ کیا یہ لوگ نماز پڑھنے کے دوران یہ نہیں سنتے اہدنا الصراط المستقیم؟ کون سا اہدنا الصراط المستقیم؟ یہ نماز پڑھی وہ ربٹا کیا، یہ نماز پڑھی وہ بے حیائی دیکھ لی، بس یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم؟ کہ اللہ تعالیٰ بس چند منٹوں کے لیے آتا ہے، اپنے الارم کی طرح بج کے پھر چلا جاتا ہے، اس کے بعد سب ختم؟ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ دین دیا ہمیں؟ یہاں میں ایک حدیث بیان کرنا چاہوں گا، میرے ذہن میں آ رہی ہے، تو میں اگر اس بات کو نہیں بیان کرتا تو شاید یہ اس کے ساتھ انصاف نہ ہوگا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے ایک گروہ کو بلایا جائے گا، سب سے پہلے ایک گروہ کو بلایا جائے گا، اس گروہ میں 3 لوگ ہوں گے، یعنی کہ 3 کمیونٹیز اس میں ہوں گی،
3 ٹائپ کے لوگ ہوں گے. ایک جو شہید ہوگا، دوسرا عالم دین یا مولوی حضرات، تیسرا خیرات کرنے والے لوگ. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے شہید سے پوچھے گا اپنی نعمتیں گنوائے گا اور اس کو بتائے گا کہ اب تو بتا کہ تو نے میرے لیے کیا کیا. تو وہ شخص آگے سے کہے گا اے اللہ میری تیری سب سے مقبول چیز میری جان، وہی میں نے تیرے حق میں دے دی، اور میں نے کیا دینا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ جان تو نے اس وجہ سے دی کہ تاکہ تیرا نام لکھا جائے، اونچے الفاظ میں بنا جائے، کہ تجھے رتبہ ملے. کیا تجھے ملا؟ کہے گا ہاں. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہے گا اس کو منہ کے بھل گھسیٹو اور اس کو دوزخ میں پھینک دو، کیونکہ اس نے شہرت کی وجہ سے یہ کام کیا. اور پھر اسی طرح عالم دین اور مولوی حضرات کو بلایا جائے گا کہ کیا کیا؟ تو وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم نے پوری زندگی تیرا نام سب کے آگے بیان کیا، واضح طور پر بیان کیا، تیرا ہی نام لیتے رہے ہر وقت، قرآن پڑھا اور سکھایا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ تم اس وجہ سے کرتے کہ تمہارے نام کے ساتھ عالم دین، مفتی، عالم حضرات تو فلاں لکھا جائے. کیا یہ لکھا؟ ہاں. تو منہ کے بل گھسیٹ کے ان کو دوزخ میں پھینک دو، کیونکہ ہمیں یہی بات اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں فرماتے ہیں، بار بار، کہ خالص اور خالص اللہ کے لیے کیا جائے، دکھاوے کے لیے نہیں. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَّبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، اور جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تو آپ سب دیکھیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. علیہ فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھنے کا مطلب یہاں پر واضح طور پر بیان ہے، جو میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، وہی بات اللہ تعالیٰ سے، کہ یہی اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھتے ہیں. اور اسی طرح آج کل کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی میں نبی کی امت میں سے ہوں تو میں تو بخشا ہی جاؤں گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ اپنی مرضی سے جیسے مرضی زندگی گزارے. اگر عورت ہے تو جو مرضی کرتی پھرے، اگر مرد ہے تو بے حیائی کی زندگی گزارتا پھرے، اس سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. نبی کی امت میں سے ہے تو نبی والے کام بھی تو کر کے دکھاؤ. ایسے نہیں ہونا کہ نبی کا کوئی کام نہ کیا جائے، نبی کے کوئی احکامات پر عمل نہ کیا جائے، اور بس یہ کہتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ہم حرام کھاتے ہیں، ہم بے حیائی کی زندگی گزارتے ہیں، بس ہمیں ایسے ہی قبول کر لے، ہم تو تیری امت میں سے، ہم نے تو نہیں اپنے آپ کو درست کرنا. اس آیت میں یہی بات واضح طور پر سمجھاؤں گا کہ اپنی مرضی سے زندگی گزارنا، اپنی مرضی کے مالک بنے پھرنا، اس معاملے میں یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کہ میں نبی کی امت میں سے ہوں تو اس وجہ سے مجھ پر عذاب نہیں آئے گا. وہی بات ہمارے نبی ہر وقت کہتے رہتے تھے، ہائے میری امت، ہائے میری امت، اور امت کو یہاں پر کوئی پریشانی نہیں، ٹینشن فری کام کر رہی ہے. تم جو چاہو کرو، جیسے چاہو جیو، اور اسی گمان میں بس صرف زندہ رہو کہ میں نبی کی امت میں سے ہوں تو اس وجہ سے میں بچ جاؤں گا. تم پر عذاب ڈھیلا نہیں کیا جائے گا. جیسے ایک مثال کے طور پر میں یہاں پر ایک واضح کرنا چاہوں گا اس بات کو، کہ اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کی زبان نہیں جلتی، پر اگر وہ جلتا ہوا کوئلہ اپنے منہ پہ رکھ لے، اپنی زبان پہ رکھ لے، تو منہ جل جائے گا. مگر قیامت والے دن یہ تمام اخلاقی قوانین لاگو ہو جائیں گے. جیسے ایک شخص اگر حرام کھا لے آج کے دور میں تو اس کے پیٹ میں کچھ خاص نہیں فرق پڑے گا. کسی کا حق مار کے کھا لے، یتیم کا حق مار لے، تو اس کے پیٹ میں کوئی آگ تو نہیں آئے گی. پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے جسم میں، اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں، پر وہ آگ نظر تو نہیں آ رہی. تو یہی اخلاقی قوانین قیامت والے دن لاگو ہو جائیں گے. اسی طرح اگر ایک عورت بے پردگی زندگی گزارتی ہے تو ہم اس کو جج نہیں کر سکتے،
پر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت والے دن وہ عورت جو بے پردہ زندگی گزارتی ہے، ایسے کپڑے پہنتی ہے، ایسا لباس پہنتی ہے جس سے اس کا جسم نمایاں ہوتا ہے، قیامت والے دن اس کو میلوں دور سونگھ لیا جائے گا اس کی بو کی وجہ سے۔ آج تو وہ پرفیوم یا ان چیزیں جیسی لگا کے پھٹ جاتی ہے، پر قیامت والے دن یہ تمام اخلاقی قوانین، مورل لاز لاگو ہو جائیں گے۔ اسی بات پر ایک حدیث آتی ہے جو اس بارے میں واضح طور پر بیان کیا، جو اس آیت میں بھی آئی ہے، الیس فی جہنم متکبرین، متکبر، تکبر۔ اصل میں تکبر کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اگر میں اپنے الفاظ میں بیان کرنے سے بہترین حدیث بیان کروں تو شاید بات واضح ہو جائے۔ صحیح مسلم 265 بہت واضح طور پر حدیث بیان ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں ذرہ بھر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک آدمی نے کہا، انسان چاہتا ہے کہ وہ اچھے کپڑے پہنے، اچھے جوتے پہنے، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ خود جمیل ہے، وہ تو جمال کو پسند کرتا ہے، تکبر تو وہ ہے حق بات کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ تکبر تو اصل میں یہی بات ہے کہ حق بات سن لینی، سمجھ لینی اور اس کے باوجود اپنی آنکھیں بند کر لینا، حلال اور حرام کے بارے میں سننے کے باوجود کوئی فرق نہ کرنا، تو چلو بعد میں پھر حلال کی ہی زندگی گزارنی ہے، بس ابھی تو فی الوقت حرام کا آگے بینک بیلنس تو کریٹ کریں۔ دوسرے لوگوں کی باتوں کو، سنی سنائی باتوں پر عمل کرنا اور انہی کے راستے پر چلنا، چاہے وہ راستہ ہمیں شرک کی طرف ہی کیوں نہ لے جائے، اور حقیر سمجھنا۔ مہنگا لباس اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس چیز کی توفیق دی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اس نعمت سے نوازا ہے تو بے شک آپ کی وہ نعمت نظر آنی چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے تو دولت کی نمائش نہیں ہونی چاہیے، دوسروں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اور ایسا لباس جس میں شوخ پنا ہو، جو حد سے زیادہ، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک لباس جس کی قیمت حد سے زیادہ مہنگی ہو اور اس کو خرچ کرنے کے لیے، اس کو لینے کے لیے بے فضول خرچی کرنا، اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو ذلت کا لباس پہنائیں گے۔ شہرت کا لباس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اچھے کپڑے نہ پہنیں، اچھے کپڑے پہنیں پر دوسروں کو حقیر مت کریں، اپنے آپ کو شو آف نہ کریں، جیسے کہ آج کل ہر بندہ شو آف کرتا ہے کہ جی میں نے یہ برانڈ پہنا ہے تو یا میں نے وہ برانڈ پہنا۔ آگے میں آپ کو جو آیات آ رہی ہیں بڑی سخت آیات ہیں سننے والی۔ یُنَجِّی اللَّهُ الَّذِینَ اتَّقَوْا بِمَا فَازَتِہِم، اور جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا انہیں اللہ تعالیٰ ان کی کامیابی کے ساتھ بچا لے گا۔ الیسا لا یمسہم اللہ السوء ولا ہم یحزنون، انہیں کوئی دکھ نہیں چھو سکے گا اور انہیں کسی قسم کا بھی غم نہیں ہوگا۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، آسمان اور زمین کی کنجیاں کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون، اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات سے انکار کیا، اولئک هم الخاسرون، وہی خسارے میں ہیں، وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ اس آیات میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خوشخبری دے رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا عمل کرتے ہیں اور اس کو ادا کرنے میں ہر لحاظ سے کوشش کرتے ہیں اور آزمائش میں غمگین نہیں ہوتے، اپنے چہروں کو اوپر نا امیدی نہیں چاہتے، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے عذاب سے بچانے کے لیے اس چھوٹے عذاب میں ڈالا اور ان سے بچتے ہیں۔ یہاں پر آزمائش اور عذاب کو سمجھ لینا بہت ضروری ہے۔
آزمائش اللہ تعالیٰ انسان کو اس لیے دیتا ہے کہ تاکہ وہ اس کے درجے کو دیکھے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا، ہر چیز کو علم اس کے پاس ہے، ہر چیز اس نے لکھ لی ہے، وہ جانتا ہے کہ اس انسان نے کیا کرنا ہے، بے شک، پر وہ انسان کو اس چیز کی ترغیب دے دے کہ وہ کس درجے پہ ہے، اس کا ٹیسٹ کرتا ہے۔ عذاب وہ ہے جو ٹالتا نہیں، آزمائش وہ ہے جس میں اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ وہ کیا کرے گا، اس کا لیول چیک کیا جاتا ہے۔ اور ان آیات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو متوجہ کرتے ہوئے اس بات کو واضح طور پر بیان کر رہے ہیں کہ جن جن لوگوں نے میری آیات سے انکار کیا، میرے احکامات سے، آیات میرے احکامات کو نہیں مانا، ان کے آگے بہانے ڈھونڈے، جان بوجھ کر ان کو چھوڑا اور کسی اور کی پیروی کی، یعنی کہ اپنے نفس کی، تو وہ یہ سوچ لیں کہ وہ ہمیں خسارے میں ہی رہیں گے۔ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونَنِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے جاہلو، کیا تم مجھے اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کا کہتے ہو؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَلِلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، تمہاری طرف اور تم سے پہلے جو گزر چکے ہیں تمام انبیاء کرام کی طرف یہی وحی نازل ہوئی ہے۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تم نے اللہ سے شرک کیا تو تمہارا اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تم خسارے میں ہی رہو گے۔ بَلِ اللَّهِ فَاعْبُدُوا وَكُنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، لہٰذا تم بس اللہ ہی کی عبادت کیا کرو اور شکر گزار بندوں میں ہی رہو۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس آیت کو میں نے دوبارہ اس وجہ سے پڑھا کہ واضح طور پر یہ بیان کرنے کے لیے کہ اگر تم نے بھی شرک کیا، یہاں پر یہ بات سن لینا، سب سے پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی واضح طور پر کریں گے، اگر تم نے بھی شرک کیا تو تم بھی خسارے میں ہی رہو گے۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدُوا، لہٰذا اے نبی بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدُوا وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، پس تم اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر گزار بندوں میں ہی رہنا۔ یہاں پر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس بات کو واضح طور پر بیان کر رہے ہیں کہ نبی ان جاہلوں سے کہہ دو کہ یہ مجھے کس طرف بلا رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں۔ جب انسان کا علم کامل ہو جاتا ہے وہ اپنے نفس کو خود بخود درست کر لیتا ہے۔ جیسے وہی والی بات جو میں کہوں گا کہ اگر کوئی شخص جوانی کی حالت میں دین کی طرف آ جائے یا عورت دین کی طرف آ جائے تو وہ گروپ جو ہوگا، جو دوسرے لوگ ہیں، جو نافرمان لوگ ہیں، جو ان کو تانے کستے ہیں، ان پر طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو وہ ان کا گروپ زیادہ ہی ہوگا، کیونکہ دوسرے کو بھی یہی لگے گا کہ مجھے تو شاید اسی گروپ میں جانا چاہیے، کیونکہ وہاں تعداد زیادہ ہے۔ بات تعداد کی نہیں، یہاں بات نیت کی ہو رہی ہے۔ اور اے نبی تم گروپ کو مت دیکھنا، تعداد کو مت دیکھنا، تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہونا۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے اس جو شروع میں نے موضوع میں بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ اور یہی نیک لوگوں کا شیوا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو آزماتا ہے تو وہ آگے سے کہتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کیونکہ اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِلِهِ، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسے اللہ تعالیٰ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتِ مَطَّوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، قیامت کے روز پوری زمین اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان ان کے دستے بازو دوسرے مسٹھی میں ہوگا۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے اور بالاتر ہے وہ جو تم شرک اس کے اوپر لگاتے ہو، تمام چیزوں سے وہ پاک ہے جو شرک تم لوگ اس پہ لگاتے ہو۔ وہی والی بات
یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی برتری اور اپنی بڑائی بیان کر رہے ہیں اور لوگوں کو اس چیز کی ترغیب کر رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ اس بات کو واضح کریں کہ شرک مت کرنا، کیونکہ قیامت کے دن اس بارے میں اللہ تعالیٰ اگر معاف کر دے تو مہربان ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، پر الشرک کی معافی نہیں، اگر وہ توبہ کرے۔ پھر وہی بات، اگر وہ توبہ کرے۔ حدیث بخاری میں آتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں اپنی امت کی شفا کے لیے دوزخ کی طرف جاؤں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوزخ کی طرف جائیں گے اپنی امت کے امتیوں کو نکالنے کے لیے، تو دوزخ کی طرف جاؤں گا، امتیوں کی شفا کے لیے دوزخ کی طرف جاؤں گا، تو دوزخ کے باہر کھڑا ہوا دروگا کہے گا کہ اس دوزخ میں اب کوئی امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں رہا سوائے اس کے جس کو قرآن نے روک لیا ہو۔ شرک کرنے والوں کے بارے میں واضح طور پر بیان ہوا ہے، جس کو قرآن نے سے مراد یہ نہیں کہ اللہ معافی، قرآن سے مراد وہی بات جو قرآن مجید میں واضح طور پر بیان کیا گیا، کیونکہ اللہ کی کلام کے الفاظ بدلتے نہیں۔ یہ واضح طور پر اس بات کو سمجھ لینا ضروری ہے۔ یہاں پر میں ایک اور بات واضح کروں گا اس بات کو مزید سمجھنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی۔ یہ بات پچھلی بات کو شاید واضح طور پر آپ کو بیان کرنے میں میرے لیے آسانی ہو۔ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو دعا دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور ان کی تمام قوم جو تھی وہ ہلاک کر دی گئی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس دعا تھی اور انہوں نے دعا کی اور فرعون کا تمام لشکر تباہ ہو گیا۔ میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے چھپا کے رکھی ہے، میری دعا سے میری ہر امت کو نفع پہنچے گا سوائے اس کے جس نے شرک کیا، اس کو میری شفا بھی کام نہیں آئے گی۔ یہ بات واضح طور پر سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ اپنے نفس کی پیروی کرتے رہنا وہ آپ کو شرک کی طرف لے کے جائے گی۔ ظاہر سی بات ہے، چھوٹی سی بیماری کا جو آخری حصہ ہوتا ہے وہ بیماری کا سب سے اوپر والا حصہ ہوتا ہے۔ جیسے ایک مثال کے طور پر ایک انسان کوئی دانہ نکل آئے اور اگر وہ اس کی کیئر نہ کرے، اس کو صحیح ڈس انفیکٹ نہ کرے، اس کو صاف نہ کرے، تو وہ دانہ بھرتا بھرا فنگس اور اس میں پیپ بھرتی حتیٰ کہ وہ تو پورے جسم میں ایک بیماری کی طرح پھیل جائے گا۔ تو یہاں پر یہی بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے، کہتے رہے بار بار کہ ہائے میری امت، ہائے میری امت، اور امت بے فکری کی زندگی گزارے، اس کو بھی چاہیے کہ اس عمل پہ کام کرے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، اور اس روز سور پھونکا جائے گا اور سب کے سب مر جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جو آسمان اور زمین میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ زندہ رکھے۔ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ يَوْمَ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، پھر دوبارہ سور پھونکی جائے گی اور یکا یک سب زندہ ہو جائیں گے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِهَا، اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے بِنُورِهَا جگمگا اٹھے گی۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور ان کے نامہ اعمال حاضر کیے جائیں گے۔ وَجِيءَ بِأَمِينِهِ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور نبی اور گواہوں کو لایا جائے گا اور لوگوں کے درمیان حق کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور وہ ظلم نہیں کرے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، وہ ظلم نہیں کرے گا۔ وَفُتِحَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور جس شخص نے جو کچھ بھی کیا ہوگا اس کا پورا اجر اس کو دیا جائے گا، اور وہ خوب جانتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے، اور وہ خوب جانتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے۔ اس تمام آیات میں اصل میں اللہ تعالیٰ قیامت کا وہ منظر بیان کر رہے ہیں کہ جس وقت یہ فیصلہ ہوگا
اور اس آیات کے دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر یہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت کا جو فیصلہ کرنے کا عدالت لگے گی وہ اس زمین پر لگے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے فرشتے اور اللہ تعالیٰ اس زمین پر اتر آئیں گے۔ اور اس آیت میں اصل میں گواہ وہ لوگ ہیں جو اب اصل بات میں جو بیان کرنا چاہتا تھا، وہ لوگ اس آیت میں وہ لوگ گواہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حق باتیں تھے، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے کوئی بھی ہو، کیونکہ قیامت والے دن ایک وہ شخص ہوگا جو 20 سال یا 25 سال کی عمر میں، یا عورت ہوگی جس نے اللہ تعالیٰ کی دین پر چلا، اس کے احکامات کو مانا اور اس کو پوری طرح احکامات کو نافذ کیا، پورے دین کو نافذ کیا، اس کو قائم کیا اپنے گھر پہ۔ اور ایک وہ عورت یا ایک وہ مرد جو 40 یا 50 سال کی عمر میں جس نے سارا کچھ کر کرا کے ختم کرنے کے بعد اینڈ پہ جا کے اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنا شروع کیا، تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کھڑا کرے گا، کیونکہ قیامت والے دن وہ 20 سال سے جو نے شروع کیا، جس نے 60 سال سے شروع کیا، وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ظاہری سی بات ہے، جو شخص پہلے آئے گا اس کا درجہ پہلا بلند ہوگا۔ اور آج کے دور میں میں یہی بات کہوں گا کہ یہ فتنے کا دور ہے، یہ علمی دور نہیں ہے، کیونکہ میرے موضوع کا عکس، جو نتیجے کا عکس نکلے گا، وہ ایک طرف اشارہ میرا ہے، جن لوگوں کو میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں ان آیات کے ذریعے کہ توبہ کیوں ضروری ہے، مرنے سے پہلے توبہ کیوں ضروری ہے، اور یہ کیوں بہانے آپ بناتے ہو، اور اس کے برعکس تمہیں کیا نقصان ہوگا۔ وہ محض نقصان تمہیں نظر نہیں آئے گا، جو میں اینڈ پہ بیان کروں گا۔ وَسِیقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، اس آیت کا نام بھی زمر ہے، تو زمرہ گروہ کو کہا جاتا ہے۔ وَسِیقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، اور وہ جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے، حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، حتیٰ کہ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے تو اس کے پاس کھڑا ہوا دروغہ، دروازے کے پاس کھڑا ہوا دروغہ ان سے پوچھے گا، ان سے سوال کرے گا، أَلَمْ يَأْتِكُمْ رَسُولٌ مِّنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِهِ، کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آیا جو تم پر اللہ تعالیٰ کی ان آیات کو پڑھ کے سناتا، یتلو علیکم آیاتی، ان آیات کو پڑھ کے سناتا، ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور تمہیں اس دن کے بارے میں یعنی کہ قیامت کے بارے میں ڈراتا۔ قالوا بلا، وہ آگے سے کہیں گے ہاں، وقالوا بلا، قالوا بلا ولکن حق کلمات العذاب علی الکافرین، یہ جواب دیں گے ہاں درست کہا، وہ آیا تھا لیکن ہم ہی اس کی بات کو نہ سمجھ کر سکے، کلمات و عذاب علی الکافرین، لیکن عذاب ہم اس کو سمجھ ہی نہ سکے اور ہم ہی کافروں میں سے تھے، یعنی کہ ہم ثابت ہو گئے کہ ہم لوگ کافروں میں سے تھے۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، اور کہا جائے گا کہ جہنم کے دروازے میں داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں رہے ہو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ فبئس مثوى المتکبرین، تو کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے۔ وہی بات بار بار آ رہی ہے، تکبر تکبر، کون سا تکبر؟ حق بات کو نہ ماننے والے، اور جہنم میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہی وہی بات کی دلیل ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اب یہاں سے آزادی نہیں ہے۔ وہ لوگ جو نافرمان ہیں، وہ لوگ جو اپنے نفس کو آگے رکھتے تھے، حتیٰ کہ وہ شرک کر بیٹھے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، اس طرف کا شرک
اللہ تعالیٰ کو احکامات کو نہ ماننے والا شرک جو ان کو ناسور بن گیا ان کے لیے۔ اس بات کو واضح طور پر بیان کرنے کے لیے میں ایک مثال دوں گا، گروہ دا گروہ۔ اگر گروہ ہوگا تو بے شک اس کا لیڈر بھی ہوگا، اگر ایک گروپ ہے تو اس کا ایک لیڈر بھی ہوگا جس کو وہ فالو کریں گے، فالوورز ہوں گے اس کے۔ ظاہری سی بات ہے آگے اگر فرعون ہوگا تو پیچھے اس کے فرعونی ہوں گے۔ اسی طرح جو لوگ اس دنیا میں یہ جو فیشن اور بے حیائی کے نام پر ایک دوسرے کو فالو کرتے ہیں، قیامت والے دن بھی ایک دوسرے کو فالو اپ کریں گے۔ اور ایک جگہ پر قرآن مجید میں آتا ہے کہ قیامت والے دن یہ لوگ کہیں گے کہ اے اللہ ہمارے ان لوگوں کو، ان بزرگوں کو، ان لوگوں کو جن کو ہم فالو اپ کرتے تھے، بے شک وہ بزرگ بن گئے یا جو بھی وہ فالو اپ کرتے تھے، ان بزرگوں کو ہمارے حوالے کر جن کی ہم پیروی کرتے تھے، اور آج ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے کچلیں، کیونکہ ان کی وجہ سے آج ہم اس جگہ پر پہنچ گئے اور دنیا میں گمراہ ہو گئے اور دوزخ میں آ گئے۔ ظاہری سی بات ہے اگر ایک عورت دوسری عورت کو دیکھ کر یہ سیکھتی ہے کہ اس نے یہ فیشن پہنا ہے، اس نے آج یہ کپڑے پہنے، جیسے کہ کچھ سالوں میں ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان عورتوں اور ان مردوں کو ہدایت دے، ان لوگوں کو ہدایت دے، یہ جو فتنے کے دور کو عام کر رہے ہیں کہ پہلے یہاں تک قمیض تھی، پھر یہاں تک اور اب یہاں تک آ گئی، اب جسم کے حصے نظر آ رہے ہیں واضح طور پر۔ اور اسی طرح ٹائٹس، اور اسی طرح اگر میں مرد کی طرف جاتا ہوں تو وہ بھی بے حیائی کے معاملے میں پہلے پاؤں تک، زمین تک اس کے پہنچے جاتے تھے، پھر آہستہ آہستہ اوپر آئے، یہاں تک کہ اب تو اس کی جانگیں نظر آنے لگ گئی، یہاں تک آ گئے۔ اب تو اپنے جسم کو نمایاں کرتے ہیں، یہ جسم کو خوبصورت بنا کے اس کو نمایاں کرتے ہیں۔ تو یہ کس کو فالو اپ کر رہے ہیں؟ نبی کو، حضرت علی کو، حضرت عمر کو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، ان تمام صحابہ کرام کو فالو کر رہے ہیں کہ نبی کو فالو؟ کس کو فالو کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ تمہاری زندگی کا بہترین نمونہ جو میں نے رول ماڈل بیان کیا ہے جو سامنے، وہ نبی کی زندگی ہے۔ تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کو آگے سے جواب دیں گے کہ آج جن کو تم فالو کرتے تھے، آج ان کے اوپر ڈبل دگنا عذاب ہوگا، تمہارا بھی عذاب ان پر ڈالا جائے گا اور ان کا عذاب بھی ان پر ڈالا جائے گا، مگر اور تمہارے عذاب میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ کیونکہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30، وقال الرسول یا ربی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے وقال الرسول یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری قوم نے میرے پیچھے سے، میری امت نے میرے پیچھے سے میرے اس قرآن کو چھوڑ دیا اور احکامات کو اپنے پیچھے پھینک دیا۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، جس کے خلاف اللہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے، اس کی بخشش کیسے ہوگی؟ انا اعطیناک الکوثر، جو اس بات میں بھی واضح ہوگی کہ روزہ کوثر کے دوران جب وہ لوگ آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو روزہ کوثر دینے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے، یہ فرشتے کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے جانے کے بعد دین کو پیچھے پھینک دیا۔ اسی بات کو آگے مزید واضح کروں گا سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 179، جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پر بیان کی ہے۔ وَلَقَدْ ذَرْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا۔ کیونکہ واضح طور پر بیان کرنے کے لیے آگے اللہ تعالیٰ واضح کر رہا ہے اپنی آیات کو، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس دل ہیں مگر ان کے پاس دل ہیں مگر یہ سوچتے نہیں، وَلَهُمْ عَيْنٌ لَا يُبْصَرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا،
ان کے پاس کان ہیں مگر وہ سنتے نہیں، اولئک کل اعنام بل ہم اضل، وہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں، اولئک هم الغافلون، یہ لوگ تو غفلت میں ہیں، یہ لوگ تو غافل ہیں، یہ تو لوگ غافل ہو چکے ہیں، غفلت میں پڑ چکے ہیں۔ یعنی کہ یہ بات واضح طور پر بیان ہوئی کہ جیسے کہ میں نے پہلے اس آیت کو بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ ان لوگوں نے تو میرے پیچھے سے، میری امت نے میرے پیچھے سے میرے دین کو پیچھے پھینک دیا، میرے قرآن کے احکامات کو پیچھے پھینک دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ واضح کر دیں کہ میں نے تو واضح طور پر یہ جو لوگ زیادہ تعداد میں کیے ہیں، کیونکہ ان میں سے بہت سے لوگ جہنمی ہیں، کیونکہ ان کے پاس دل ہیں مگر سنتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں مگر وہ سنتے نہیں، حتیٰ کہ یہ تو جانوروں سے بھی زیادہ خراب ہے، یہ تو غفلت میں ہے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، اور جنہوں نے اپنے پروردگار سے، اب اسی بات کا برعکس آ رہا ہے، جس طرح جہنم میں لوگ گئے تھے، اب وہ جنت میں جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی پیروی کی، تقوی اختیار کیا، إِلَىٰ جَنَّتِ زُمَرًا، اور انہیں جنت کی طرف گروہ در گروہ بھیجا جائے گا۔ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو فالو کریں گے، نیک عورتوں کو فالو کریں گی، جو عورتیں وہ انہی کی گروہ میں ایسے کی ایسے شامل ہوں گی اور جنت کی طرف جائیں گی۔ اب جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوا جو دروغہ ہے وہ کیا کہے گا؟ حتیٰ اذا جاؤها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها، یہاں تک کہ جب وہ دروازے کے پاس پہنچے گی تو وقال لهم خزنتها، تو وہاں پر کھڑا ہوا دروغہ ان سے پوچھے گا، ان سے سوال کہے گا، اور وہ یعنی کہ سوال کرے گا اور کہے گا سلام علیکم، اللہ اکبر، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، کہ وہ کہے گا سلام ہو آپ پر، خوب رہو آپ لوگ اب اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، اور وہ جنت میں جائیں گے، تمام ترش لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور وہ کہیں گے جس نے ہم سے اپنے وعدے کو سچا کر دیا۔ وہ لوگ جب جنت میں جائیں گے وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ تو سچا ہے کہ تو نے اپنے وعدے کو سچا کر دیا، وہ اس چیز کی حمد کریں گے۔ وَأَسَرْنَا الْأَرْضَ نَتَابًا وَأُمِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اور وہ کہیں گے کہ اس نے، اور وہ کہیں گے اور ہمیں سرزمین کا ایسا وارث بنایا اور جنت میں جہاں چاہیں ہم ٹھکانہ کریں۔ فَنِعْمَ الْأَجْرُ الْعَامِلِينَ، فَنِعْمَ الْأَجْرُ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، ثابت ہو یہ بات کہ نیک عمل کرنے والوں کے لیے بہترین اجر ہے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اور تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ وہ عرش کے ارد گرد حلقہ باندھے کھڑے ہیں۔ يُسَبِّحُونَهَا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اور اپنے پروردگار کی حمد کر رہے ہیں اور تسبیح کر رہے ہیں۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور لوگوں کے درمیان حق کا فیصلہ کر دیا جائے گا، اور کہنے والے کہیں گے کہ تمام تر تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا اور پروردگار ہے۔ ان آیات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے لیے بہترین اجر کا بندوبست کر کے رکھے ہیں۔ اور اب میں اس موضوع کے آخری نتیجے کو عکس کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے بیان کروں گا کچھ ایسے الفاظ جس سے آپ اس موضوع کو عکس کر سکیں گے۔ اس موضوع کا جو عنوان تھا، جس مقصد کے تحت یہ میں نے آیات بیان کی، کہ ہماری توبہ کیوں ضروری ہے۔ ایک طرف تو ہمارے گناہوں کی بخشش جو کہ بہت ضروری ہے، پر اصل میں توبہ کا اثر ہماری آنے والی نسل پر جو پڑے گا
جو اصل میں بھٹک چکی ہے ہماری لاپرواہی کی وجہ سے، اس کے بارے میں میرا اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات سے انکاری اور تکبر ہمیں اس حد تک لے گیا ہے کہ ہم اپنی نسل کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، مگر افسوس ہم کچھ نہیں کر رہے، کیونکہ ہمارے گھروں میں موجود بچے بظاہر طور پر ہمارے ساتھ ہیں، لیکن در حقیقت وہ اغوا ہو چکے ہیں۔ تکبر اور نافرمانی اور نفس کی پیروری اصل میں ہمارے دروازوں کو توڑ کر دیواریں پھلانگ کے ہمارے گھروں میں آ گئی ہے، اور وہ ہماری نافرمانی ہمارے بچوں کو اغوا کر رہی ہے۔ سنت کے بغیر تربیت اور ہماری لاپرواہی کی وجہ سے ٹی وی، لیپ ٹاپ اور موبائل اور دیگر چھوٹی موٹی بڑی سکرینیں ہمارے بچوں کے دماغوں پہ اثر کر بیٹھے ہیں اور ان کو اوپر قبضہ کر بیٹھے ہیں، ان کے دلوں کو سیاہ اور ریزہ ریزہ کر بیٹھے ہیں، ان کے کان آنکھیں حیا سے خالی ہو چکی ہیں۔ یہ تو عمر سے پہلے ہی بالغ ہو گئے۔ آج کے دور میں ہم اپنے اولاد کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ وقت سے پہلے بالغ ہو چکے ہیں۔ یہ وہ فتنہ ہے جو ہمارے نبیوں یا ان زمانے میں نہیں تھا۔ آج ہم اپنے گھروں سے باہر جاتے ہیں تو یہ جو سکرین اور بے حیائی کی لگے ہوئے بڑے بڑے پوسٹر، حتیٰ کہ یہ تو بڑے دور کی بات ہے، ہمارے اپنے گھروں کے اندر جو یہ ٹی وی اور ان جیسے لیپ ٹاپ اور یہ سوشل میڈیا کے جو ہتھ کنڈے ہیں، یہ جو فطرے ہیں، ہمارے بچوں کو کھا رہے ہیں۔ ہم آج کل کی مائیں اپنی تربیت اپنے ہاتھوں سے نہیں، اپنے فون اور یہ چند لیپ ٹاپ اور آئی پیڈوں کے ذریعے ان سے کرا رہی ہیں۔ بے شک سوشل میڈیا اور ان تمام چیزوں کا یہ جو نیٹ ورک کی یہ جتنی تمام چیزیں ہیں، اس کی پازیٹیوٹی بھی ہے، اس کی میں اس طرف اشارہ نہیں کر رہا، اس کے مثبت کی طرف اشارہ نہیں کر رہا، میں اس کے نیگیٹو کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اب تو یہ اصل میں زندہ لاشیں بن چکی ہیں۔ بچوں کا چہرہ سامنے ہونے کی موجودگی ان کے محفوظ ہونا کہلاتا نہیں ہے۔ بچیوں کے سر سے دوپٹہ سرک چکا ہے، اب تو وہ بدن سے جان چھڑا رہا ہے، حتیٰ کہ وہ اس کا بوجھ برداشت نہیں کر پا رہے۔ وہ گھر چلانا اور گھر بنانا چھوڑ چکی ہیں، وہ باہر کی دنیا کی خواہش کی میں گرفتار ہیں، اور وہ بچے ہونے کے باوجود وہ مائیں بے اولاد ہیں۔ آج کی بچیاں کل کی مائیں بننے کے لائق نہیں، انہیں ذہنی اور جسمانی طور پر بانجھ کیا جا رہا ہے۔ ہم بچوں کو اپنے ہاتھوں سے بھاری فیسیں اور جس تہذیب کے حوالے کر رہے ہیں، وہ تہذیب جس نے ہم سے ہمارا حق چھینا اور ہمارے آنے والی نسل، ہمارے آنے والی اولاد کو اغوا کیا، اصل میں یہ وہ نسل آنے والے والدین ہیں۔ یہ اغوا شدہ بچے کل کو کس طرح کے ماں باپ ہوں گے، اس کا تصور کر کر بھی افسوس آتا ہے اور بھیانک خوف آتا ہے۔ جب تربیت کا پہلا مدرسہ ہی اخلاقی طور پر تباہ کر دیا جائے، باپ کو بے حیائی کے معاملے میں آزاد کر دیا جائے، ان کو کہتے ہیں اغوا، کڈنیپ بچے، مسنگ پرسن۔ جب نسلیں اغوا ہو جائیں، جب کردار مکسور ہو جائیں، جب فکر کچل دی جائے، جب تہذیب مار دی جائے، اسی کو کہتے ہیں اغوا شدہ بچے۔ جب نظروں کے سامنے بیٹھے ہوئے بچے کسی کی اور کی پیروی کر رہے ہیں تو تب ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ بیٹھے وہ ہمارے سامنے ہیں مگر فکر ان کے دماغ میں، مگر وہ پیروی کسی اور کی کر رہے ہیں، تب ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ اور جان رکھیں کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، آپ اپنی نسل کو تیار کر رہے ہیں۔ کیا نسل کو تیار کی جا رہی ہے؟ آج کی ماں اگر اولاد پیدا کرنے لگی ہے، ایک بچہ جننے لگی ہے، تو اس کو اس چیز کی تربیت ہی نہیں کہ وہ کیسے اس کو تربیت کرے۔ وہ بچے کو پیٹ میں رکھ کے وہی سوشل میڈیا کے بے حیائی کے گانے سن رہے ہیں۔ آج کا باپ
اپنی ذمہ داریوں کے کندھوں پہ بندوق رکھتا ہے اور بے حیائی کے کام کرتا ہے، نہ کہ اپنی اولاد کو اپنے ساتھ کھڑا کرے اور نماز پڑھے۔ اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالو، پر اپنے اللہ تعالیٰ کی ذمہ داریوں کو بھی سمجھو، کیونکہ قیامت والے دن ان تمام چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حقوق العباد کے چکروں میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کو مت بھولو۔ بے شک اللہ تعالیٰ آپ سب سے ایک ہی بات بار ایک کہتا ہے کہ میری رحمت سے نا امید مت ہونا، میری رحمت سے نا امید مت ہونا، پر آپ بے خوف کی زندگی جو گزار رہے ہو اس سے باز آ جاؤ۔ اپنی نسل کو دیکھو کس طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ توبہ صرف ہمارے لیے نہیں، آج کی توبہ ہمارے آنے والے نسل کو بہتر کرے گی۔ چشمہ اوپر سے نیچے آئے گا، اوپر ٹھیک ہوگا تو نیچے بھی ٹھیک ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ نیچے کے بدل جائیں اور اوپر کے نہ بدلیں۔ یہ نہ ہو کہ قیامت والے دن ہم آگے ہوں اور دوزخ کی طرف جا رہے ہوں اور پیچھے ہمارا ہول کا ہول کٹھا ہو کے جا رہا ہو، ایسا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ان تمام احکامات کو سمجھو اور سمجھو اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ یہ تمہیں جو آزما رہا ہے تمہارے درجوں کے لیے، تمہیں بہتر دینے کے لیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو آزمایا۔ اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت تک تو ہمارے گھر کبھی 1 ماہ، کبھی 2 ماہ، یہاں تک کہ کبھی 3 ماہ تک پکانے کو کچھ نہ تھا، چولہا کبھی نہیں جلتا تھا، صرف 2 کالی چیزیں، کھجور اور پانی۔ یہ نہیں کہ کھجور بھی ٹنوں کے حساب سے ان کے پاس پڑی تھی، چند کھجوریں اور میٹھا پانی۔ وہاں سے بھی میٹھا پانی لانے کے لیے ریگستان کا راستے کٹھے کرنے، آج تو ہمارے لیے کتنی آسانی ہے، بور کرتے ہیں اور میٹھا پانی اور ٹھنڈا پانی حاصل کرتے ہیں۔ پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے اور اس معاملے میں سوچا جائے کہ جو مر گیا ہے اس کے مرنے پہ ہمارا ایمان جاگا ہے، گھر جانے پر کیا ایمان ہمارا مر گیا؟ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو سمجھنے اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کے پالنے والا ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے اور قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تمام عیبوں سے پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ جو میں نے بات حق آپ کو بیان کی، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہدایت دے اور اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنی رحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔